دیکھیں محسن صاحب کہ قرضہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو بغیر سود کے دیا جائے. سود کے ساتھ جو دیا جائے وہ قرضہ نہیں ہوتا، وہ کاروبار ہوتا ہے. تو ہم اپنے بہن بھائیوں سے، غریب لوگوں سے کاروبار نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کے ساتھ ایک رشتہ وفا جس کا نام مواخات ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں. آپ میرے دوست ہیں نا، آپ سے میں نے 10,000 روپے لیے 6 مہینے کے لیے، تو کیا آپ 6 مہینے کے بعد کہیں گے کہ 10,500 روپے دو؟ یعنی دوستی کے اس رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے 10,000 دیے، 10,000 ہی لینے، مجھ پر یہ ذمہ داری ہے کہ میں نے دیانت سے واپس کرنے ہیں، اور آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی زائد نہیں لینے. تو ہم نے کہا کہ اگر دو دوستوں کے درمیان یہ اس طرح کا ایک نظام بن سکتا ہے تو پورے معاشرے میں یہ نظام بننا چاہیے کہ جو غریب ہیں وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے قومی وجود کا حصہ ہیں. تو آدھا پاکستان اگر دینے والا ہے تو آدھا لینے والا ہو سکتا ہے. ان کے درمیان یہی رشتہ بن جائے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، وہ اسے کہے کہ یہ لو لاکھ روپے، جاؤ جا کے کاروبار کرو، بھیک نہیں مانگنی، اور وہ کاروبار کر کے پیسہ کما کے اپنے بچوں کو پڑھائے، اچھی زندگی گزارے اور پھر پیسے واپس کر دے. اور اگلی بات آپ کی کہ جی اخراجات کیسے پیسہ پورے ہوتے ہیں، تو اخراجات پورے ہونے کی بھی ایک طویل کہانی ہے. وہی لوگ جو یہ پیسہ دیتے ہیں کہ کسی اور کو دے دیں، وہی اس کے اخراجات بھی اٹھاتے ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے ایزی لونز متعارف کروائے گئے، کار فائنینسنگ ہو گئی، کریڈٹ کارڈز کے ذریعے ہو گیا، اور ریڈی کیش، اس طرح کی بہت ساری اسکیمز بڑے بڑے بینکس کی طرف سے متعارف کروائی گئی، اور اس میں سے بہت سے لوگ ڈیفالٹ کر گئے. تو جہاں اتنے بڑے بڑے بینکس جو ہیں ان کی ریکوری کی ریشو کم ہے اور ڈیفالٹ کی ریشو بہت زیادہ ہے، تو کہاں پہ وہ لوگ ہیں اور کہاں آپ کے جس کی 99% ریکوری ہے؟ کیسے آپ نے اس کو انشور کیسے میں نے کیا؟ تو آپ کا اس سوال کا جواب پہلے ہی دے دیا کہ وہ کاروبار کرتے ہیں، ہم مواخات کرتے ہیں، ہم قرض دیتے ہیں. ڈوئنگ بزنس ود دا پور پیپل، یہ راستہ ہی نہیں ہے. کریڈٹ ہے نا، یہ قرضہ، یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے اعتماد، بھروسہ. یعنی جب سب سے پہلے تصور کریڈٹ کا آیا تو وہ اس کے ساتھ امبیڈڈ تھا یہ تصور کہ بھئی یہ تو بھروسے پہ دیا جائے گا، یہ تو اعتماد پہ دیا جائے گا، اور اعتماد دینے والے کا اور لینے والے کا دونوں کا ہونا چاہیے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہر شخص دیانتدار ہے. آپ کا اپنا طرز عمل ہے جو اس کو بددیانتی کی طرف لے کے جاتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ میں کسی شخص پر اعتماد کروں اور وہ میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے؟ تو یہ دنیا کے جو معاملات ہیں نا، ان کو ایک اور انداز سے دیکھنے کی کوشش کا نام بھی ہے اخوت. دیگر جتنے بھی قرض دینے والے ادارے ہیں وہ کولیٹرل رکھتے ہیں، کو گارنٹیاں لیتے ہیں، اور پھر بھی ان کے بہت سارے پیسے ڈوب جاتے ہیں. تو کیا آپ بھی کوئی گارنٹیاں لیتے ہیں ان سے؟ نہیں، یہ جو کولیٹرل چھوٹے دیکھتے قرضوں ہیں؟ کے ادارے ہیں ہمارے جیسے بہت سارے اور ادارے بھی ہیں، وہ ایک ہوتی ہے فزیکل کولیٹرل، ایک ہوتا ہے سوشل کولیٹرل. یعنی فزیکل کولیٹرل سے مراد ہے جائیداد، زمین، سونا، چاندی، وہ آپ نے گروی رکھ دیا، آپ کو پیسے مل گئے. سوشل کولیٹرل سے مراد ہے کہ آپ کا معاشرے میں جو سماجی رتبہ ہے یا میری نظر میں آپ کی جو توقیر ہے اس کو آپ نے گروی رکھ دیا کہ مجھے یہ ایک اچھا آدمی ہے. تو وہ پھر اس کولیٹرل کو ہم سمجھتے ہیں زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ جب وہ واپس پیسہ نہیں کرے گا تو پھر وہ سمجھے گا کہ سب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں تو وعدہ کا پابند نہیں ہوں، تو مجھ پر کوئی بھی بھروسہ نہیں کرے گا. اور پھر سب کو پتہ نہ بھی چلے تو اس شخص کی اپنی ضمیر کا بھی تو ایک عدالت ہے نا، تو وہ کیسے صاف نہ کرے گا اپنے آپ کو کہ میں نے اس سے یہ وعدہ کیا تو پورا نہیں کر رہا. تو یہ کولیٹرل ہے، لیکن یہ ایک اور طرح کا کولیٹرل ہے. خواتین کا ویار زیادہ اچھا ہے یا آدمیوں کا؟ تو دیکھیں دونوں کا اچھا. عام طور پر یہ تاثر ہے کہ خواتین زیادہ اچھی بورور ثابت ہوتی ہیں، لیکن ہم نے تو یہ دیکھا ہے کیونکہ 99.9% میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں. بات یہ ہے کہ ہر آدمی اچھا ہوتا ہے، ہر آدمی اچھا ہوتا ہے. اس میں کوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مرد ہے یا عورت ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کالا ہے یا گورا ہے. نہیں، اگر آپ انسان کے اندر پہنچ جائیں، اس کے دل کے تاروں کو آپ ہلا دیں اور آپ اپنی سوچ کے مطابق اس کو لے آئیں یا خود اس کی سوچ کے مطابق ہو جائیں، وہ رشتہ ضروری ہے.
وہ رشتہ مرد سے بھی ہو سکتا ہے، عورت سے بھی ہو سکتا ہے۔ کتنے پرسنٹ خواتین بارور ہیں اور مرد کتنے پرسنٹ؟ دیکھیے ہم قرضہ جو دیتے ہیں نا وہ نہ خواتین کو دیتے ہیں نہ مردوں کو دیتے ہیں، ہم پورے خاندان کو دیتے ہیں۔ تو ہمارے جو قرضے کی درخواست جب دیتا ہے نا کوئی، تو اس پہ خاتون جو سربراہ ہوتی ہے اس کا بھی دستخط ہوتے ہیں، مرد سربراہ کی بھی ہوتی ہے، تاکہ ہم وی وانٹ ٹو جیسے کہتے ہیں نا کہ اسٹرینتھن دی فیملی۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک خاندان میں یہ فشر کریٹ ہو جائے، یہ کانفلکٹ کریٹ ہو جائے، یہ خلیج بن جائے۔ عورت کہے جی میں نے قرضہ لے کے کاروبار کر لیا، مرد کہے میں نے قرضہ لے کے کاروبار کر لیا۔ ہم نے کہیں دونوں کی رضامندی ہوگی تو اس قرضے کے نتیجے میں جو فائدہ ہوگا وہ ایکوٹیبلی ڈسٹریبیوٹ ہوگا فار دا ہول فیملی۔ کتنے لاکھ خاندان غربت کی لکیر سے اوپر آ چکے ہیں اخوت کی وجہ سے اب تک؟ دیکھیے اس طرح بڑا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے لیے بہت بڑی ایک اسٹڈی چاہیے کہ پہلے ان کو ایگزامن کیا جائے، پھر 2 3 4 سال تک ایگزامن کیا جائے۔ ہم اس حوالے سے اینیکڈوٹل ایویڈنس پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جب ہم کہتے ہیں کہ ایک پراکسی انڈیکیٹر ہے ہماری کامیابی کا، یعنی وہ غربت سے نکل رہا ہے، کہ اگر وہ 100% ریکوری دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آمدنی آ رہی ہے تو دے رہا ہے۔ آ رہی ہے، بالکل ٹھیک۔ اگر خدا نخواستہ وہ پیسے نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ پیسے کہیں غلط استعمال کر دیے یا اس کو فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ ہیں وہ عوامل جس سے ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر کوئی قرض خواہ، اگر کوئی بارور وقت پر قسط نہیں دیتا یا کسی وجہ سے ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو اخوت کا اس کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کیسے پرسو کرتے ہیں؟ وہی رویہ ہوتا ہے جی جو ایک دوست کا دوست سے ہوتا ہے، اس کو یاد دہانی کروانی، اس کو 1 دفعہ بتانا، 2 دفعہ بتانا، اور اس بتانے کے عمل میں بھی کوئی سختی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی عزت نفس کو مجروح کریں۔ آپ کو ایشیا کا نوبل پرائز جو جسے رومین میگسائسی پرائز کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ کو ماشاءاللہ اس کے لیے نامزدگی ہوئی، آپ کو وہ ملا۔ تو یہ اس طرح کے جب ریکگنیشن ہوتی ہے اس سے آپ کو انرجی ملتی ہے، آپ کو کام میں کتنا اس کو ادھر بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے اخوت کو۔ جی میں بالکل یہ دیکھیں، اگر میں یہ کہوں کہ جی خوشی نہیں ہوتی، یہ تو غلط بات ہے۔ ہر شخص کو اپریسیشن ملتی ہے، ایکنالجمنٹ ملتی ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ خوشی سے بڑھ کر ہم چاہتے ہیں کہ اس ریکگنیشن سے نہ جانے کتنے اور لوگ آپ کی طرف نظر کریں گے، اور آپ کو ایک ایسا موقع ملے گا کہ آپ دنیا بھر میں اپنے پروگرام کو متعارف کروا سکتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ اس پروگرام کو پاکستان کی حد تک بلکہ دنیا بھر میں پذیرائی مل سکتی ہے۔ تو اس فلسفہ کی فتح ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مواخات جو ہے نا ایک فلسفہ کی فتح ہے۔ اگرچہ آپ کا مقصد ظاہر ہے اللہ کی رضا ہی ہے، اللہ کی خوشنودی ہی ہے، لیکن جب کہ اخوت کا پروگرام دنیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے اپنی نوعیت کا، تو یہ جو نوبیل پرائز والے ہیں وہ انہیں گرامین بینک تو نظر آ جاتا ہے، انہیں اخوت کیوں نظر نہیں آتی؟ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ ان کی چوائس ہے، ان کا انتخاب ہے۔ اور بہرحال میں تو آپ کو پہلے آپ کے اس سوال کا جواب دے چکا ہوں۔ وہ دینا چاہیں نہ دینا چاہیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔